الله مولانا العلي العظيم وصدق وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود کا نذرانہ پیش کرے اور بآواز بلند پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. حصول برکت کے لیے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پڑھ لیں. صلی اللہ علی النبی النبی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول جب اپنے نبوت کا اعلان فرمایا، اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا، جن کے مقدر اچھے تھے، جن کے نصیب اچھے تھے، انہوں نے اللہ کے رسول کے پیغام پر لبیک کیا اور ایسا لبیک کہا کہ اپنی اولادوں کو ٹکڑے کروا لیے، خود اپنے جان کے ٹکڑے کروا لیے، لیکن اللہ کے رسول کا دامن نہیں چھوڑا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت، اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ایسی جماعت ہے جنہوں نے سرکار کے غلام ہونے کا حق ادا کیا ہے، اور جو سرکار نے اشارہ فرما دیا، حکم تو دور کی بات ہے، جو اشارہ کر دیا تو اشارے پہ اپنے تن من دھن کو قربان کر دیا ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو سیف اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کی تلوار جن کو کہا جاتا ہے، عیسائیوں کا، یہودیوں کا بہت بڑا لشکر آیا جو اسلام پہ حملہ کرنے کے لیے آیا، اور تقریباً 1.5 لاکھ کی فوج لے کر کے اسلام کو مٹانے کے لیے آیا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو 50-60 صحابہ کرام ساتھ کر دیے کہ جا کر کے دشمن کی طاقت کا اندازہ لگا کر کے آؤ کہ ان کے پاس فوج کتنی ہے، اسلحہ کتنا ہے، ساز و سامان کتنے ہیں، جاؤ اس کا اندازہ کر کے آؤ. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کو ساتھ لے کر کے گئے، ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا، اور 3 صحابی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 2 صحابہ کو اور ساتھ لیا، آگے جا کر کے دشمن کے فوج کا اندازہ لگانے کے لیے اور ان کے ہتھیار اور اسلحہ کا پتہ کرنے کے لیے کتنی طاقت سے یہ فوج آئی ہے. اللہ الصمد، وہ عیسائیوں کا جو فوجی لشکر کا سردار تھا، چیف تھا، جنرل تھا، وہ آیا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگا، اے خالد، تیرے نام کے چرچے بڑے سنے ہیں، ایسا کرو، یہ لڑائی جھگڑے سے، جنگ سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں، لڑائی اچھی چیز نہیں ہے، لڑائی نہیں ہونی چاہیے، آپس میں صلح ہو جائے، یہ بہتر ہے ہم دونوں کے لیے. قربان جاؤ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان کے اوپر. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، او عیسائی بادشاہ، میں بھی یہی چاہتا ہوں، لڑائی اچھی چیز نہیں ہے، جنگ اچھی چیز نہیں ہے، تباہی آتی ہے، بربادی آتی ہے، نقصان ہوتا ہے. میں بھی کہتا ہوں لڑائی نہ کرو، آؤ میرے آقا کا کلمہ پڑھ کر میرا بھائی بن جا اور دین متین کا سپاہی بن جا، جنت کا حقدار بن جا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ 1.5 لاکھ فوجی کا کمانڈر کو یہ جملہ کہہ رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں؟ صرف 3 آدمی ہیں. کہا، خالد کتنی آسانی سے بات کر گیا تو، کوئی میں اکیلے ہوں، کوئی میری جماعت تھوڑی ہے، میرے پاس فوج نہیں ہے، اسلحہ نہیں ہے، کیا نہیں ہے، کتنی آسانی سے تو کہہ دیا کلمہ پڑھ لے، میرے آقا کا غلام بن جا. صرف اشارہ کرنے کی دیر ہے، تمہارے جان کا قیمہ بنا دیا جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاؤ گے، پتہ بھی نہیں چلے گا.
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم جانتے نہیں مجھے، اس زمین کے اوپر، اس آسمان کے نیچے مجھے دنیا میں کوئی ڈرانے والا پیدا نہیں ہوا۔ خالد اگر ڈرتا ہے تو دنیا دار سے نہیں بلکہ پروردگار سے ڈرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ عیسائیوں کا کمانڈر کہنے لگا جلدی میرے جلاد کو حکم دو، آئے اس کا گردن اڑائے۔ سوچا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا جائیں گے، ڈر جائیں گے، 3 آدمی تو ہیں، 3 ٹٹو کیا کر سکتے ہیں ہمارا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ 50-60 جو پیچھے ہیں ان کو بھی بلا لوں تاکہ زیادہ ہماری جماعت 50-60 تو 1.5 لاکھ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، پھر بھی کچھ دیر تک تو مقابلہ ہو سکتا ہے، ان کو بھی خبر نہیں کیا، اور اپنے دونوں ساتھیوں کو کہہ دیا اپنے تلوار اپنی ہاتھ میں لے لو، میان سے تلوار نکال لو، اب ایک دوسرے کی طرف دیکھنا نہیں، انشاءاللہ تینوں حوض کوثر پر ملاقات کریں گے۔ اللہ الصمد۔ وہ عیسائی جو کمانڈر تھا دھک دھک اس کا دل کرنے لگا، یہ آدمی ہے، جن ہے، کیا ہے یہ تو ڈرتے ہی نہیں کسی سے۔ جنگ زوروں پر ہو گئی، انسان کے سر گاجر مولی کی طرح کٹنے لگے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کے نرغے میں آ گئے، ان کے بیچ میں پھنس گئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں ہے، خواب میں سرکار کی زیارت ہوئی اور فرمانے لگے میرے آقا، اے ابو عبیدہ تو سویا ہوا ہے، میرا خالد دشمن کے نرغے میں آ گیا، خالد کی مدد کرنے جاؤ۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، لوگوں کو مدینے میں خبر کیا، آپ کی بیوی ام تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو پتا چلا، ایمان دیکھو، کہا ہو ہی نہیں سکتا میرے خالد کو کوئی شکست دے دے، ایسا زمین پر کوئی پیدا نہیں ہوا، میرا خالد دشمن کے نرغے میں آ جائے ایسا کوئی پیدا نہیں ہوا۔ کھڑی ہو گئی اور اپنے گھر کے چاروں طرف دیوار پہ دیکھنے لگی، کیا دیکھتی ہے؟ ایک ٹوپی ہے جو جنگ کے درمیان حضرت خالد اپنے سر کے اوپر لگاتے ہیں، وہ ٹوپی حضرت خالد اپنے گھر بھول گئے۔ اللہ الصمد۔ وہ ٹوپی دیکھا، ام تمیم کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، کہا بے شک میرا خالد دشمن کے نرغے میں آ گیا ہوگا، روئی نہیں، چلائی نہیں، جگر نہیں، جگرا اللہ نے ان کو دیا تھا، دل اور گردہ دیا تھا۔ آج ہم سے اپنی پریشانی تو کیا، کسی بیٹے کی پریشانی، بہو کی پریشانی، گھر کی پریشانی سے ہی ہم باہر نہیں نکل پا رہے ہیں۔ حضرت ام تمیم رضی اللہ تعالی عنہ فوراً ٹوپی لیا، کسی کو خبر نہیں کیا، نقاب پہنی، گھوڑا کو سر پر دوڑتے ہوئے چھوڑ دیا۔ مدینے کے لوگوں نے دیکھا، پتا چلا کوئی جاسوس تو نہیں ہے، یہ نقاب پوش جانے والا کوئی جاسوس تو نہیں ہے، اسے پکڑو۔ چنانچہ صحابہ کرام نے گھوڑے دوڑائے، ام تمیم کو گھیر لیا، بولا کون ہے؟ حضرت ام تمیم کہنے لگی، او مدینے والوں مجھے روکو نہیں، میں جاسوس نہیں ہوں، خالد بن ولید کی بیوی ہوں۔ کہا کیوں جا رہی ہو؟ کہا میرا خالد دشمن کے نرغے میں آ گیا، دشمن کے بیچ میں پھنس گیا، وہ اپنی ٹوپی گھر بھول گیا، میں ٹوپی لے کر کے جا رہی ہوں۔ کہا کہ مجھے دے دے، میں پہنچا دوں گا، تو عورت ذات ہے، کیوں جائے گی اتنی بڑی جنگ کے اندر؟ دشمن اتنی زور آور فوج لے کر کے آیا، جماعت لے کر کے آیا، عورت ذات ہے، مت جا، میں چلا جاؤں گا۔ حضرت ام تمیم کہنے لگی، جو خالد کی عزت اور تعظیم میں جانتی ہوں تم نہیں جانتے، میں اپنا جان تو دے سکتی ہوں لیکن خالد کی یہ ٹوپی کسی کے حوالے نہیں کر سکتی ہوں۔ ٹوپی ہے، کیا ہے اس کے اندر، کیا چیز ہے؟ کہا یہ میں بتانے والی نہیں ہوں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی جنگ کے اندر گئی، تلوار نکالا اور سر کو گاجر کی طرح کاٹنا شروع کیا۔
خود حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھوں سے دیکھا، کہا یہ کون جوان ہے، نقاب پوش ہے، ذرا اسے دیکھو تو صحیح یہ کون ہے، دشمنوں کو ایسے کاٹتے جا رہا ہے جیسے گاجر کو لوگ کاٹتے ہیں۔ حضرت ام تمیم قریب گئی اور کہا خالد میں تیری بیوی ہوں اور ٹوپی جو تم گھر بھول گئے تھے وہ لے کر کے تجھے دینے آئی ہوں۔ جب جنگ ختم ہوا کچھ دیر کے بعد لوگوں نے پوچھا خالد ٹوپی میں کیا کمال تھا، ٹوپی میں ہے کیا چیز رکھے ہوئے تھے، ٹوپی گھر بھول گئے، دشمن کے بیچ میں پھنس گئے، کیا چیز تھی اس کے اندر؟ غور سے سننا مسلمانوں، دل کے کانوں سے سننا، یاد کر کے لے جانا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے او مدینے والو تم جانتے نہیں یہ ٹوپی عام ٹوپی تو ہو سکتی ہے لیکن اس ٹوپی کے اندر میں نے اپنے آقا کے بال مبارک سی رکھے ہیں، جب میدان کے اندر جاتا ہوں اور اس ٹوپی کو لگا کے جاتا ہوں اللہ کے رسول کے بال کی برکت سے مجھے اللہ ہر جنگ میں کامیابی